بچوں، ہم میر کی زندگی کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ ابھی پہلی ویڈیو کلپ میں نے بتایا کہ بائی جو ان کے سوتیلے بائی تھے حافظ محمد حسن، انہوں نے بھی برا سلوک کیا اور نکل کر سراج الدین خاں آرزو کے یہاں چلے گئے، لیکن خاں آرزو نے بھی ذہنی تکالیف پہنچائی۔ ان حالات میں میر کے دل پر جو آثار پڑنے لگے، یعنی ان کے دل میں غم نے جگہ کر لی اور زیادہ سے زیادہ غم میں ڈوب گئے۔ یہ احساسی غم ان کی طبیعت کا خاصہ تھا، یعنی ان کی طبیعت میں یہ جو غم کا عنصر ہے یا جو غم کا جو مادہ تھا، یہ پہلے ہی سے شامل ہو گیا، کیونکہ ان کو زندگی میں ناکامیوں کا ہی سہارا کرنا پڑا۔ بے سر و سامانی کی حالت میں انہیں تلاش معاش کے لیے گھر سے نکلنا پڑا۔ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ایسے ہی خالی ہاتھ یہ گھر سے نکلے تھے اپنے لیے روزگار ڈھونڈنے کے لیے، اپنی زندگی چلانے کے لیے، لیکن یہاں بھی ناکامی کا ہی منہ دیکھنا پڑا۔ اسی حالت میں انہیں جنون کے دورے پڑنے لگے۔ میرے پیارے بچوں، اسی حالت میں انہیں جنون کے دورے پڑنے لگے، وہ بے دماغی اور بد دماغی کے شکار ہوئے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرح سے ان کو زندگی میں ناکامی ہی ملی۔ جیسے کہ میں نے پہلی ویڈیو کلپ میں بھی بتایا کہ پھر ایک نواب کے یہاں زندگی گزارنے لگے، لیکن یہ نواب یا کوئی دوسرا نواب جن کا ذکر ہم نے بار بار دیکھا، وہ کسی حادثے کا یا کسی جنگ میں مارے گئے، جس کی وجہ سے میر کو وہاں سے نکلنا پڑا اور پھر کسی دوسرے کی یہاں نوکری اختیار کرنی پڑی یا رہنا پڑا، لیکن پھر وہ سلسلہ جلد ہی ٹوٹ جاتا تھا اور میر کو وہاں سے بھی نکلنا پڑتا تھا۔ میرے پیارے بچوں، میر کی زندگی کا جو زمانہ تھا، یہ دہلی کی بربادی کا زمانہ تھا، دہلی کی تباہی کا زمانہ تھا، کیونکہ میر کے رہتے ہوئے اس دہلی کے شہر پر بہت سارے لوگوں نے چڑھائی کی، کبھی احمد شاہ ابدالی نے، کبھی نادر شاہ نے، کبھی جاٹوں اور مرہٹوں نے۔ تو اس طرح سے دہلی کی بہاروں کا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خاتمہ ہوتا گیا۔ اور یہاں پر میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہ بات مشہور ہے کہ ان کو اپنے شہر کی ایک پری پیکر سے، جو ان کی رشتہ دار بھی تھی، در پردہ عشق تھا اور دلی رغبت تھی، لیکن اس میں بھی ناکامی اور مایوسی کے سوا کچھ نہ ملا۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں طرح طرح کے مشکلات کا سامنا کر کے میر کو اپنی زندگی گزارنی پڑی، اور اس ماحول کا، اس غمزدہ ماحول کا، اس ناکام زندگی کا پورا اثر میر کی شاعری میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ میرے پیارے بچوں، جب دہلی پر حملے ہوئے، جب دہلی برباد ہونے لگی، تو میر نے خود تو جب دھیرے دھیرے بہت سارے شعراء دلی کو چھوڑ کر لکھنؤ چلے گئے نواب آصف الدولہ کے یہاں، تو میر نے بھی وہاں سے ترک سکونت اختیار کر لی، دلی سے نکل گئے اور لکھنؤ چلے آئے۔ چونکہ ان ایام میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کرنا، کیونکہ یہ سفر پوری طرح سے پیدل طے کرنا تھا، لیکن میر کو جو ان کے چاہنے والے تھے، ان کے یہاں رک کے انہوں نے آرام کے ساتھ اپنا یہ سفر کاٹا اور بالآخر لکھنؤ پہنچ ہی گئے۔ وہاں پر نواب آصف الدولہ نے ان کی بڑی آواگت کی، ان کو عزت اور احترام کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا، ان کی حوصلہ افزائی کی، اور لیکن جو ان کے دل میں جو کسک تھی، جو درد تھا، جو مایوسی اور بے چینی تھی، وہ ہمیشہ زندگی بھر یوں ہی بنی رہی۔ وطن سے بچھڑنے کا غم، اپنوں کے درد، اپنوں کے دیے ہوئے دکھ، یہ سب کچھ ان کے زندگی میں یاد تھا، یا معشوق یا اپنے چاہنے والے کی کجروئی، ان کی بے مروتی، تو وہ چیز بھی میر کو زندگی میں پوری طرح سے یاد رہی، اور اس طرح سے میر نے انہی حالات میں اپنی زندگی کو گزارا اور آگے زندگی میں بڑھتے رہے۔ آخری ایام میں اپنے وطن سے بچھڑنے کا غم بہت زیادہ رہا، زندگی بے چین اور مایوس رہی۔ آخرکار ہم دیکھتے ہیں کہ بروز جمعہ 20 ستمبر 1810 عیسوی کو
لگ بھگ 90 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ تو میرے پیارے بچوں، یہ ہم نے ایک مختصر سا جائزہ لیا میر کی زندگی کا۔ تو اس کے بعد اب ہم میر کے کلام پر بات کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کلپ میں۔